موسم کا پھل جو مزہ دیتا ہے وہ وہی جانتا ہے جو اسے موسم میں بھی استعمال کرتا ہو اور موسم سے ہٹ کے بھی اس نے اس کو ٹیسٹ کیا۔ بہت ہی قیمتی جملہ اکثر لوگوں نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ گل ویلے دی تے پھل موسم کا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے پورا سال ہر دن مختلف موسم رکھے ہیں، لیکن سب سے خوبصورت موسم، سب سے زیادہ کمائیوں کا سیزن اللہ نے رمضان المبارک کو بنایا۔ قرآن مجید سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ اذا جاء رمضان، کہ جب رمضان کا موسم اور اس کا سیزن آ جائے۔ تفصیل میں ہم انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں آگے بڑھیں گے، لیکن جب لفظ موسم اور سیزن بولا ہے تو کمانے والوں کو بات بڑی جلدی سمجھ آ سکتی ہے۔ رمضان کی قدر کرنا یہ ہر شخص کے بس میں نہیں ہے۔ یہ بھاگ جاگتے ہیں نصیب والوں کے، اور نصیب انہی کے اچھے ہوتے ہیں جو اپنے مقدر اور قسمت پہ راضی ہو کے کچھ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ میرے مقدر میں ہو تو میں بھی روزے رکھ لوں، میری قسمت میں ہوا تو میں بھی رکھ لوں گا، جو میں نہیں رکھے تو مطلب یہ ہے میرے مقدر میں ہی نہیں تھا۔ بھائیو، اس شبہ کو سب سے پہلے ختم کرنا ہوگا۔ گندم کا سیزن آ رہا ہے، سب پہ آیا ہے، سب پر آ رہا ہے۔ انسان کے گھر میں گودام بھی ہوں، پڑھولے بھی ہوں، سٹور کرنے کی جگہ بھی ہو، پیسہ بھی ہو، موقع بھی ہو، اولاد بھی ہو، ضرورت بھی ہو، اور پھر وہ چند دن کی مشکل اٹھا کے مارکیٹ میں جا کے، منڈی میں جا کے اپنے اہل خانہ کے لیے سال بھر کا راشن اکٹھا نہیں کرتا، تو پھر اسے قسمت کو یا مقدر کو دوش نہیں دینا چاہیے، اپنے نصیبے پہ اور بدبختی پہ کوڑنا چاہیے، کیونکہ رب نے موسم بھی دیا، گندم بھی دی، وہ پکی بھی، تیار بھی ہوئی، تھریشر بھی ہوئی، دانے اس کے ڈھیر بھی لگے، اللہ نے اس کو دولت اور پیسہ بھی دیا، موقع بھی دیا، پھر نہیں لا رہا تو رب کو برا نہ کہے، اپنے رویے کو اور اپنی سستی اور اپنی کاہلی اور لاابالی کے اوپر جتنا ہو سکے افسوس کرے۔ بدل سکتا ہے تو بدلے۔ کوئی شخص کل کو اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے مقدر اور قسمت میں رمضان نہیں تھا، تو نے تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا کہ یہ بدبخت ہے، وہیں لکھ دیا تھا کہ سعید ام شقی، جب میرا لکھا ہوا ہی برا تھا۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رب نے آپ کو برا لکھا؟ یہ خبر کس نے دی؟ محنت کرنا نصیبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے مقدر میں رمضان لکھا، قسمت میں تقسیم کر کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ آپ کو دیا اور آنے والا ہے۔ بس اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں ان میں سے کر جو رمضان کو پانے والے ہیں، ان میں سے نہ کرنا کہ جو رمضان سے پہلے اٹھا لیے جانے والے ہیں۔ بڑے سارے لوگ ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں حادثات کا شکار، اموات کا شکار، ایمرجنسیز، مسائل، جو کل زندہ تھے آج ان کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ تو الہ العالمین زندگی دی ہے تو اس سال کا رمضان بھی لکھ دیا۔
یہ مانگنے والوں کو ملتا ہے، تڑپنے والوں کو ملتا ہے۔ میں ایک مثال جو اپنی آنکھوں سے اپنے بچپن میں دیکھی تھی، میرے 2 جڑواں بھائی تھے، مجھ سے چھوٹے تھے۔ اس وقت ان کے لیے جو فیڈر استعمال ہوتا تھا اس کے دونوں سائیڈ پہ نپل تھے، بیک وقت لیٹے ہوئے ساتھ اسے وہ استعمال کر سکتے تھے۔ میں نے بڑی دفعہ یہ منظر دیکھا کہ ان میں سے ایک صبر سے لیٹا رہتا اور دوسرا رو پڑتا۔ جو ہی وہ روتا تو ماں جی دوڑی آتی، انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، انہوں بھوک لگی ہے، وہ اس کو فیڈ کراتی، اس کو فیڈر دے دیا جاتا۔ ابھی ماں جی نے جا کے اپنا کام دوبارہ شروع کیا نہیں ہوتا تھا، وہ پھر چیخنے رونے لگتا، پھر اس کو بار بار میں نے یہ دیکھا کہ جو صبر کر کے لیٹا ہے وہ لیٹا ہی رہتا ہے، اور جو روتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے، بار بار اٹھتا ہے، اسے ماں بھی دے دیتی ہے۔ یارو رحمان بھی مانگنے والوں کو دیتا ہے، اللہ کا اصول ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ لہذا جتنی تڑپ زیادہ ہوگی، رونا زیادہ ہوگا، آنسو ہوں گے، امید ہوگی۔ محبوب کہتے ہیں اللہ کا فرمان ہے انا عند ظن عبد بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسی رائے رکھ کے، جیسا گمان رکھ کے میرے ساتھ چلتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ برتتا ہوں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو مستغنی نہیں ہونا، بلکہ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی تڑپ پیش کرنی، اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہے، اپنا احساس پیش کرنا ہے کہ اللہ مجھے اجر چاہیے، ثواب چاہیے، نیکی چاہیے، سیزن میں نہیں ملا تو کب ملے گا؟ وقت کی قدر، والعصر، یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آنا۔ لہٰذا سیزن کی قدر، وقت کی قدر، یہ انسان کی کامیابی ہے، اور اگر اسی کو ضائع کر بیٹھے تو ان الانسان لفی خسر، پھر اس کی بربادیاں ہوتی ہیں، تباہیاں ہوتی ہیں، نقصان ہوتے ہیں۔ گفتگو کو اگلے حصے میں لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے رمضان سے پہلے استقبال رمضان کی جو تیاریاں ہیں وہ لگ بھگ 6 مرحلوں میں کرتے ہیں، اور سب مرحلے عظیم ہیں، اور یہ کسی انسان کی کہی ہوئی بات نہیں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ، اظہار کردہ اور لوگوں تک یہ پہنچایا ہوا وہ فرمان ہے جو 100% سچا ہے۔ آقا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ فیصلے سنیے، اذا جاء رمضان، دوسری روایت میں اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رمضان کے لیے اس برکت سے اپنے بندوں کی خاطر پہلا استقبالی مرحلہ اور کام یہ کرتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، غلقت ابواب جہنم۔ ہمارے کسی مہمان نے آنا ہو اور گرمیوں میں آنا ہو تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں جو مناسب ہمارے پاس سامان ہے وہ ٹھنڈک کا ماحول مہیا کیا جائے، ایئر کولر ہے، اے سی ہے، اور کوشش کریں گے کہ جو دھوپ دینے والے رکھنے ہیں، جہاں سے گرمی آتی ہے، وہ رستے بند کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جہنم کے در بند کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ گزارش اللہ نے تو کر دی ہے، اللہ نے تو در بند کر دی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی آنکھوں کو آنسوؤں کا غسل دے کے، تڑپ کے، رو کے، اپنے رب کے سامنے جھک کے مانگے، اللہ اس جہنم کو میرے اوپر مستقل بند کر دے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مانگنے والوں کو رب دیتا ہے، تڑپنے والوں کو دیتا ہے۔ ایپلیکیشن چلی جائے تو پھر کہیں نہ کہیں جا کے بات بن بھی جاتی ہے۔ جاب میں اکثر وہی لوگ آئے ہیں جنہوں نے وقت پہ ایپلیکیشن دی تھی،
جنہوں نے کوئی درخواست دائر کی تھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے رہ گئے جو سوئے ہوئے تھے، اور ان سے کہیں بعد میں آنے والے آگے نکل گئے کیونکہ وہ اس وقت جاگ رہے تھے۔ رب نے جہنم بند کر دی ہے، کوئی شک نہیں، یہ استقبال ہے رمضان کا، لیکن مزہ اس میں ہے کہ آپ اور میں تڑپ تڑپ کے، مانگ مانگ کے، التجائیں کر کر کے، کہہ کے اللہ سے کہ اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ یہ ہمارے کرنے والے کام ہیں، جو اللہ نے کرنا تھا وہ کر دیا۔ دوسرا کام، وَالسُّلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہاں بڑے سارے معانی ہیں اس کے کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا کہ اللہ نے باندھے ہوں گے، سچی بات ہے۔ میں نے مسلمانوں کا جو سروے کیا ہے نا، وہ اس جملے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ جی شیطان اللہ نے باندھ دیتے، سفیر چھڑ دیتے، یہ جملے بھی ہم نے سنے ہیں۔ شیطان اللہ نے باندھ دیے ہیں، وہ اپنا ہوم ورک دے کے چلا گیا ہے۔ بھائیو، آپ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کسی جانور کو باندھ دیا، گدھا باندھا ہوا ہے، وہ آ کے آپ کا نقصان شاید نہ کر سکے، لیکن اگر بندھے ہوئے کے ساتھ جا کے بچے پنگا لیتے ہیں تو شاید ٹانگ شانگ مار لے، کاٹ کوٹ لے۔ اب جان بوجھ کے انسان شیطنت کی راہوں پہ چلے، اس کی مرضی ہے۔ رب نے جو اس کے رستے میں رکاوٹ بن سکتا تھا، جو مائل کر سکتا تھا، جو قائل کر سکتا تھا، جو اس کو گھائل کر سکتا تھا، جو اسے اٹھنے نہیں دے رہا تھا، اللہ کا فرمان سچا ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہے۔ شیاطین باندھ دیے گئے ہیں، مذاق اور استہزاء نہیں، بلکہ کوشش کریں کہ چلیں، موقع ہے۔ آپ کا تو پتہ نہیں، ہمارے شہر میں ٹرک فیصل آباد میں دن کو نہیں آتے، داخل ہی نہیں ہونے دیتے۔ ساری قوم ایزی ہوتی ہے کہ چلیں بچوں کو بے شک بھیج دیں، بڑی ہیوی ٹریفک تو نہیں ہے، سائیکلز ہیں، بائکس ہیں، دیگر چیزیں، لیکن جب رات 10 بج جاتے ہیں تو مائیں گھبراتی ہیں، کہتی ہیں بچوں کو نہیں بیٹا شیطان جھوٹ گئے، آپ نے نہیں جانا۔ نہ انہیں پرواہ، نہ کچھ، نقصان ہو سکتا ہے، حادثے بڑے ہوئے اس وجہ سے لوگ۔ تو بھائیو، ہمیں اگر دنیا کی اس مثال سے کوئی بات سمجھ آتی ہے تو تھوڑا ذرا اپنے رب سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، شیاطین باندھ دیے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ شیطانوں کو باندھا ہوا سمجھ کے، ماحول بھی صاف ہے، رستہ بھی صاف ہے، مواقع میسر ہیں، صرف 2 کام کرنے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ رمضان میں اگر ہمارا نقصان ہوتا ہے تو ہماری نفس کی شرارت ہے، نفس امارہ، یہ بیکار کا، فضول کا، آوارگی کا، فحاشی کا، عیاشی کا، درس دینے والا، سبق دینے والا، چلیں کوئی بات نہیں، یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، اللہ نے معاف تو کرنا ہی ہے، یہ والا ہمیں خود کنٹرول کرنا ہوگا، یہ نفس ہمیں خود باندھنا ہوگا۔ اللہ نے شیطان باندھے ہیں، آپ کا اور میرا نفس نہیں باندھا، یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ اس کو سوئچ آف کر دینا، اس کو بند کر دینا، اس کو فلائٹ موڈ پہ لے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے بند رکھیے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اس نفس کی ہوئی شرارتوں اور برے اعمال کے نتیجے ممکن ہے رمضان میں بھی بھگتنے پڑیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ۔ اللہ، میرے نفس کی جتنی بھی شرارتیں اور میرے جتنے بھی دشمن ہیں، اللہ ان سے پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ تیری پناہ میں بچانا تو نے ہے، دفاع تو نے کرنا ہے، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت تیسرا کام کرتے ہیں، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے گیٹ کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے اگر کسی چیز کا استقبالیہ گیٹ کھلا ہوا ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ گیٹ کھلا ہو، استقبالیہ لگا ہو، آوازیں آ رہی ہوں، آ جائیے آ جائیے، ادخلوها بسلام آمین، مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اور اگر آپ جائیں گیٹ بند ہو تو تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ وہ شادی ہو، وہ فنکشن ہو، وہ اللہ کرے کوئی دعوت ہو، وہ کسی کے گھر جانا ہو،
اور اس کی عکاسی بڑی خوبصورت کی ہے ہمارے ایک پنجابی شاعر نے. میں وہ سارے شعر تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس نے کہا کہ جب بندہ تیار تیور ہو کے جائے تو گھر پہ وہ جو موٹا سارا تالا لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہ مجھے برا لگتا ہے. اور اس کی تھیم اس نے بنائی ہے کہ 56 کدو سالہ مجھ کو برا لگتا ہے. اور پھر یوں بناتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تیری میری فطرت کو مد نظر رکھ کے تیرے آنے کی دیر ہے، میں نے دروازے تیرے لیے پہلے کھولے ہوئے. جنت جنت کرتے ہو، ذرا جنت کے کھلے دروازوں کی بھی لاج رکھیے. آپ کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، مسجد نبوی کے بند ہو جاتے. تو فرق محسوس ہوتا ہے تھوڑا سا مکے میں اور مدینے میں. میں نے کئی لوگوں سے سروے کر کے دیکھا آپ کو مکہ زیادہ اچھا لگا یا مدینہ؟ کہتے جی سکون بے شک مدینے میں ہے، لیکن جو پابندی نہیں ہے نا، جب آؤ جس وقت آؤ در کھلے کے کھلے. اور محبوب نے کہا تھا کہ اللہ کے گھر کو عبادت کرنے والوں پر 24 گھنٹے میں سے کسی بھی وقت بند مت کیجئے. اس اعتبار سے مکہ ہی اچھا لگتا ہے. تو بھائیو، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسپیشلی کھولے ہیں. تو وزٹ کرنا تو بنتا ہے، جانا تو بنتا ہے. اللہ سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جنت زندگی میں پکی پکی لکھ دے موت کے بعد، اور ایک دفعہ کبھی خواب میں جنت دکھا تو دے. بھئی اس میں کوئی حرج ہے کہ اللہ سے آپ نظارے مانگ لیں؟ دنیا کے جتنے بھی حسین نظارے ہیں، جنت کا ایک منظر ان سب نظاروں پہ بھاری ہے. لہٰذا اپنے رب سے مانگنا، اللہم انی اسألک الجنہ. یہ ایک صحابی سوال کر رہا ہے اللہ سے. محبوب نے پتہ کیا کہا؟ اللہ کو لو منگنا ہے تو پھر سیدھا سیدھا منگیا کرو جنت الفردوس. جیسے بندہ یہاں بیٹھ کے کہے اللہ مینو بیت اللہ وخا دے، بیت اللہ وخا دے. ہمارے ایک استاذ جی تھے، کہتے تھے کہ اللہ سے یہ مت مانگا کرو کہ اللہ بیت اللہ وخا دے، یہ کہا کرو کہ اللہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے جا. جب آپ اللہ کے گھر کے اندر چلے گئے تو باہر بھی سب کچھ مل جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اللہ جنت کھولے ہوئے ہیں، دروازے کھلنے ہیں، لیکن آپ نے بھی اس کے لیے کچھ اپنے رب سے مانگنا ہے. اور اللہ نے صرف جنت کے دروازے نہیں کھولے. ہم مسجد کے اندر کے سارے دروازے کھول کے اگر مین گیٹ بند کر دیں تو مزہ نہیں آتا. اللہ نے کیا کہا؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. آسمان کے دروازے بھی کھول دو. آسمان کے دروازے سب کے لیے نہیں کھلتے، سب کے لیے نہیں کھلتے. جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو جتنی بھی بری مزاج کی روحیں ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، رد کر دیا جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. جو موت دینے والے اور روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، اسی وجہ سے اس روح کو اعلیٰ علیین میں نہیں پہنچاتے، پھر اس کو سجین کے اندر جو تحت الثری جہنم سے بھی نیچے جا کے ایک درجہ ہے وہاں پھینک کے آتے ہیں. آپ جیسے بھی ہو، رب نے وفتحت ابواب السماء، آسمان کے مین گیٹ بھی کھول دیے، مین گیٹ. اچھا جنت کے بھی دروازے کھلے ہیں، آسمان کے بھی دروازے کھلے ہیں. آپ شادی حال بھی کھول دیں، اندر کے دروازے بھی کھول دیں، مین گیٹ بھی کھول دیں، تے اندر جاؤ کوئی لبے ہی نہ، تے جے کوئی لبے تے اوتھے کوئی دوے ہی نہ، تو پریشانی تو ہوگی. اللہ کہتے ہیں جنت بھی کھلی ہے، آسمان کے دروازے بھی کھلے ہیں. تیسری روایت وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، مجھ رحمان کی رحمت کے در بھی سارے کھول دیے گئے ہیں. تیری دیر ہے میری رحمت تیرے تک پہنچے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ پہنچے گی، صرف تیرے دامن پھیلانے کی دیر ہے. تو جھولی نہ پھیلائے تو الگ بات ہے. بھائیو پاکستان میں پانی کی کمی نہیں ہے. دنیا نے شور مچایا تھا کہ ہم آپ کا پانی باندھ دیں گے، جیسے دنیا کہتی ہے سو باندھ دیں گے، اس دفعہ سنا تھا پانی باندھ دیں گے. اللہ نے اتنا کہ دیتا لو باندھ لو. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس سنبھالنے کو برتن نہیں تھے، ڈیم نہیں تھے، جگہ نہیں تھے، گڑھے نہیں تھے، دوابے نہیں تھے. ہمارے پاس وہ جگہ نہیں تھی جہاں ہم پانی سٹور کر سکے. پانی رب نے تھوڑا تو نہیں دیا. اب رب کی جنت کے بھی دروازے، آسمان کے بھی دروازے، رحمت کے بھی در کھلے ہیں. ملے گی کیسے یہ رحمت؟ سمیٹے گا کون؟ جو اس حالت میں ہے، یا جو اس حالت میں ہے، یا جو اس حالت میں ہے، یا جس نے گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں،
یا جس نے زمین پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور پیشانیاں رکھی ہوئی ہیں، اور جس نے اپنے آپ کو دھرنا دلوا رکھا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، ان حالتوں میں سے کسی حالت میں ہے تو اللہ اسے خالی نہیں چھوڑے گا، دے گا۔ مگر محرومی ہے کہ رمضان میں ہم زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، مارکیٹیں بھی زیادہ، کاروبار بھی زیادہ، لین دین بھی زیادہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان کی تیاری جیسے رب نے پہلے لگا دی ہے، ہم بھی اس کی جتنی شاپنگ ہے، معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، کپڑے سلائی ہیں، رمضان سے پہلے کر لیں، اور رمضان کی چاند رات تلک جب تک رب معافی نامے نہ لکھ دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تب تک وہاں سے اٹھنے والے نہ بنے۔ اللہ اٹھیں گے ہی تب جب معافی نامے ملیں گے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں دھرنا ہے، معاف کرے گا تو جانا ہے۔ حضرات، شعور پیدا کیجئے۔ اگر آپ میں شعور پیدا ہو گیا ہے، احساس پیدا ہو گیا ہے، تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، 3 اور 2 5۔ اور چھٹی چیز، اللہ تعالی رمضان کے استقبال میں آوازیں دیتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر۔ میں اسلام آباد جا رہا تھا 27 کو، موٹر وے پہ جو وہاں قیام تام بنے ہیں، پہلے بڑا پرسکون ماحول ہوتا تھا، آپ کی مرضی، چلے جائیں، کچھ لے لیں نہیں لیں۔ اس بار گئے تھے واجہ مار مار کے، بھاجی آ جاؤ، پیس لے لو، چاول لے لو، بریانی لے لو، چاہ ساڈے والا آ جاؤ، او آواز لان ڈیا جی ادھروں آن کے تسی کافی لے لو، یعنی کہ آوازیں دی جا رہی ہیں۔ 2 آدمی کھڑے تھے بڑے نا ڈاواں ڈول سے، بس ان کا موڈ نہیں تھا، مجھے پتا تھا ان کا موڈ نہیں ہے، لیکن انہوں نے واجہ ہی انیاں کلائیاں کہ انہوں نے جانا پہ گیا۔ آخر انہوں نے کچھ لے لیا، جب لے کے بیٹھے کھانے لگے تو مزہ نہیں آیا، چھوڑ کے آگے کہنے لگے یار انہاں دیاں گلاں تو متاثر ہو گئے ہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کی آواز بھی برحق ہے، اور جو اس نے دینا ہے وہ بھی دنیا میں ویسا نشہ، ویسی محبت، ویسی برکت اور ویسا ٹیسٹ، ویسا ذوق، ویسا منظر، ویسی خوبی، بہتری اور اچھائی ہو ہی نہیں سکتی۔ رب سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، یا باغی الخیر اقبل۔ بھلائی چاہیے، اچھا بھلائی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اللہ بھلا کرے۔ اللہ ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو مانگتا ہے، جو نہیں مانگتا ہم اسے یہ کبھی نہیں کہتے اللہ بھلا کرے۔ بھئی ہم نے مانگا ہی نہیں، اللہ بھلا کیا کرے؟ ہم نے کبھی مانگا جو اللہ بھلا کرے؟ کتنی جلدی کہتے ہیں فقیر کو اللہ بھلا کرے۔ وہ بھائی ہم بھی منگتے بنے تو رب بھلا کرے گا نا۔ آج کی بات ایک اشارے پہ کھڑا تھا تو ایک نشے والا آ کے اس نے نوک کیا، میں نے نیچے کیا، تھوڑا مصروف تھا، فون آ رہا تھا، تو میں نے تکلفاً اسے کہہ دیا اللہ بھلا کرے، کہندا رب تیرے نال بھی اداں دا ہی بھلا کرے۔ اور میں نے اس کا اچھا شگون لیا کہ اللہ ہمیں اپنا منگتا بنا لے، ہم اللہ کے منگتے نہیں ہیں۔ اللہ جو خود دے دیتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ جو مانگ کے لیا جائے تو جیڑا کھو کے کھادا جائے وہ دا مزہ ہی وکھرا ہے، اس کا مزہ الگ سے ہے۔ میں نے بڑے سارے فقیروں کو، میری گلی میں ایک فقیر جمعرات کو لازمی آتا تھا، صرف جمعرات، آواز لگانی اور چلے جانا، ملے یا نہ ملے الگ بات ہے۔ میں نے ایک دن اس کو آٹا دیا تو سامنے چکی والا تھا، مجھے کہنے لگا پاجی جان دے ہو کون ہے؟ میں کہا جی فقیر ہے، کہندا نہیں، یہ دیاں فیصل آباد 3 جگہ تے بہت کافی تعداد چ لوما نے، کھڈیاں نے چنگیاں بلیاں، یہ لکھاں پتی نہیں کروڑاں پتی ہے۔ میں کہا جی جنہ مرضی ہوئے میرے بوئے تے تو فقیر بن کے آیا سی، میں نے دے دیا۔ پھر اگلی جمعرات جب آیا تو میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، میں نے کہا صرف 2 منٹ اندر آؤ۔ کہندا نہیں جی بوئے دے باہر خیر پانی جے تے پا دو، اندر نہیں۔ اوپر والا سپیکر یہ حضرات ذی وقار۔ اب اس بندے نے اندر آنا گوارا نہیں کیا، میں نے باہر کھڑے کھڑے پوچھا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਹੀ, ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ وہ जमा शुदा च मज़ा नहीं। मुझे उस फ़कीर की बात समझ आ गई कि वो करोड़ोंपति हो के भी फ़कीर है। हक तो ये बनता था नेकियां जितनी जमा हो जाएं, इबादतें जितनी हो जाएं, रियासतें जितनी हो जाएं, अंदाज फिर भी फ़कीराना रहना चाहिए। रब से मांगत सैयदा आयशा कितनी मुस्तगनी खातून है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जग के सबसे मुस्तगनी इंसान है। कहा महबूब लैलतुल कदर मिले तो कदर कैसे करूं? कहा मांगत बन जाना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तुझे देना अच्छा लगता है मुआफ़ी दे दे, अल्लाह तुझे देना अच्छा लगता है मुआफ़ी दे दे, मुआफ़ करना अच्छा लगता है मुआफ़ कर दे, अल्लाह मेरे दामन में खैर भर दे। या बागी अल खैर अकबिल, भला मांगने वाले कहाँ चला गया है, लौट आ। तू रमज़ान में नहीं आया तो कब आएगा, रमज़ान में नहीं आया तो कब आएगा। अपने ईदा ते ना मुड़न ते ईद कादी है। व इन्नमल ईदु लिमन आद, ईद तो उसकी होती है जो लौट आए। हमारी कजीज़ा हैं, ईद वाले दिन उन्होंने कोई कपड़े शपड़े अच्छे नहीं पहने, नॉर्मल रूटीन में। मैंने कहा आप ही, ईद का दिन है, महबूब ने सबको हुक्म दिया है नमाज के लिए निकलें, अच्छे कपड़े पहने, तो आपने कोई एहतमाम नहीं किया। कहने लगी वीरे हो ईदां तुहाड़ियां साडी कादी ईद, भाजी तो तुहाडे आए नहीं, तो जिन्हां दे नाम मुड़न उन्हां दियां ईदां नहीं हुंदी। एक और बूढ़ी खातून मिली, वो भी इसी हालत में, ईद का दिन है, हाल अहवाल पूछ रहा हूं, मां जी परेशान हो। कहते ने मेरा पुत्र नहीं मुड़िया, तो जिन्हां दे नाम मुड़न उन्हां दियां कादियां ईदां। बंदा रब का हो, रब की तरफ वापस ना आए, ईद कैसी? लोगों रमजान वापसी का मौका है, वापस लौटिए। या बागी अल खैर अकबिल, आजा आजा आजा। बाजार में मैंने कई दफा देखा है, कोई काम ना हो, विंडो शॉपिंग करन गए हो तो आवाज़ां लाउण वाले बाजी आ जाओ वेख लो, तो कई दफा बेचारियां आ भी जांदियां, चलो वेंदियां वेंदियां कोई ना कोई सेटअप लग जाता है। जब रब बुला रहा है, मस्जिदों के दरवाजे खुले हैं, बहार आ गई है, ईमान की बहार, रमज़ान की बहार, रोज़ों की बहार, तो आइए आप भी आ जाइए। आज इस मौजू को रखने का सबब ही ये है कि जिसकी तैयारी नहीं है तैयार हो जाओ, आ जाइए। वया बागी शर्र अक्सर, अगर आपने किसी गुनाह का, किसी जुर्म का प्लान रमज़ान में बना रखा है तो छोड़ दें, तब भी लौट आए, कदम रोक लें, वापस आ जाएं। अल्लाह ताला ये 7 तैयारियां लगवाते हैं, फिर आवाज़ आती है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ रमज़ान की तैयारी के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है, अपने ईमान को थोड़ा झटका दें। हमारा ईमान पड़ा पड़ा ना फ्यूज़ हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। घड़ी कई दफ़ा रुक जाए, हम देखते हैं कि सेल पड़ा पड़ा कहीं डेड ना हो गया, तो उसको दबा के थोड़ा चबा के उसमें घड़ी में डाल के ऊपर हाथ से हाथ मार के सुइयाँ वुइयाँ हरकत करने लगती हैं। हम मोमिन तो हैं मगर ठंडे हो गए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों अपने ईमान को जगाइए। कई दफ़ा ऐसे होता था जब हमारे पास माचिसें नहीं होती थी, चूल्हे से आग एक औरत दबा के रख देती थी, दूसरे कई घरों से बाजी थोड़ी आग ते दबो, वहाँ आग पड़ी होती थी, वो कोयला ले जाती, वहाँ जाके फूकनियों शूकनियों से फूक शूक मार मूर के ना वो माड़ा मोटा उन्होंने पखा लेंदे सी, उत्ते कागज़ रख को या रख के। ईमान हमारे अंदर पड़ा हुआ है, हरारत मौजूद है, आग है, शोला पैदा करना ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजू में इस्तिराब नहीं, बाहर तो है, समंदर तो है, मगर उसमें मद्दो जज़र नहीं है। दुआ मांगी है इकबाल ने कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे। ये तूफ़ान क्या है? जो तेरे अंदर मद्दो जज़र पैदा कर दे। अल्लाह ऐसी दौलत से नवाज दे कि मुझे एहसास हो कि यार मैं तो मोमिन हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन का बेटा हूँ, मैं मोमिन का पोता हूँ, मेरे ददियाल ननियाल ससुराल मोमिनीन है। और मोमिनों के काम क्या होते हैं?
कुतिबा अलैकुम الصیام, ان کے اوپر یہ قرض بھی ہے, فرض بھی ہے کہ انہوں نے روزہ رکھنا ہے, فرض ہے, رکھنا ہے. اسی پہلے دن ہی مائنڈ بنایا ہوتا ہے, پہلا رکھنا ہے تو پھر آخری رکھنا ہے, پہلا رکھنا ہے تو پھر پہلا پتہ نہیں کیوں رکھنا ہے, تے آخری چلو مہندی شہندی لاؤن لی, سیویاں کھان لے. ایک آدھا کو جمعے کو بھی رکھ لیتے. نہیں, مومن ہونے کا معنی یہ ہے, مومن ہونے کا, ایک اچھا پلیئر جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی میچ کو مس نہیں کرتا بلا وجہ. چوٹ آ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی پرابلم آ جائے, پھر تو ایمرجنسی کنڈیشن ہے, وہ تو روزوں میں بھی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر, پھر کوئی اور مسئلہ ہے. لیکن آپ نے کسی دن کا بھی میچ چھوڑنا بھی نہیں, ہارنا بھی نہیں, دل بھی چھوٹا نہیں کرنا, آخر وقت تک پورے ٹائم پہ لڑنا ہے اور محبتوں سے آگے بڑھنا ہے. کتب علیکم الصیام, یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم, تم سے پہلے اس سے بھی لمبے ٹائم کے لیے سخت سے سخت اوقات میں روزے رکھتے تھے, سخت سے سخت اوقات میں روزے رکھتے تھے. فجر کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 4:20 پہ. اور ماشاءاللہ پہلا روزہ کب آ رہا ہے؟ 7 مئی کو. اور کتنے بجے افطار ہوگا؟ 7 بج کے کوئی 1 آدھا منٹ پہلے یا بعد. اب آپ حساب لگا لیں معاملہ کہاں جا رہا ہے, معاملہ کہاں جا رہا ہے. تو پھر اگر یہ صورتحال ہے تو 14 گھنٹے کی پیاس اور یہ بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے. نہیں, بالکل نہیں ہوتی. آپ اپنے اندر محبت پیدا کر کے دیکھیں, محبت کی بنیادوں پہ بھوک تو بندہ 3 دن بھی کاٹ لیتا ہے. ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ 7 دن میں آپ نہیں مرتے, نہیں مرتے. تو یہاں تو گھنٹے ہی صرف 14 ہیں. یہ تو بندہ یہاں سے 7 کا بعد جائے, واپس آئے اپنی گاڑی پہ اور لگاتار سفر کرے تو میرے خیال میں واپس نہیں پہنچتا, پہلے ہی پورے ہو جاتے ہیں. لوگ براتیں تو لے کر کے ماشاءاللہ ایتھو لاہوروں برات چک دینے, کتھے لاڑ کانا, کہاں اندرون سندھ, کہاں حیدرآباد کے قریب. ایک لڑکے کی برات شیخو پورے سے چلی, ایک دن انہیں پہلے کھانا نہیں سی کھادا, رستے چ بھی کوئی لکمے نہ لاوے, واپسی تے بھی نہ لاوے. کہیے تینوں رولا کی ہے؟ کہندا جی بھوک ہی مٹ گئی ہے, میری خواہش پوری, میرا پیار جڑا مینوں لب رہا ہے تے بھاویں جڈی مرضی دوروں لبا ہے, مینوں اللہ دی قسم نہ تھکاوٹ ہے تے نہ بھوک ہے, لگ ہی نہیں رہی. اور واقعی ہم نے محسوس کیا کھا ہی نہیں رہا. دے لقمہ 1 آدھا لگائے چھوڑ دے. اوے ارے اللہ سے ملاقات کا وقت, رمضان سے ملاقات کا وقت, شہر و رمضان کا وقت, سیزن اور موسم, لوگ کھانے پینے چھوڑ کے سب یہ نہیں کہہ دیتے اے ہن سویرے شام ویکھی جائے گی جدوں 24 گھنٹے نان سٹاپ, جدوں مڑاں گے. گھر والے بھی کہندے نے بھائی سیزن ہے, جدوں پتہ نہیں کوئی ٹائم نہیں آوندے نے کہ نہیں آوندے. یہاں تو کوئی ٹائم نہیں, ادھر تو ٹائم ہے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تلک. کبھی محبت سے سیزن لگا تو صحیح, تیرے رب نے ٹائم اتنا ہی رکھا ہے جتنا حقیقی ہے, لیکن آپ کو آنا پڑے گا. کر کون پائے گا؟ لعلکم تتقون. اچھا تھوڑا نا متقی بننے کی کوشش کیا کریں. ہمیں کرکٹ نہ بھی کھیلنی آئے نا تو گھر چ ایویں پیو بیٹ پھڑ کے کھلو جاندہ, وہ تو مینوں بال کرا, کہندا ابا تسی 0 تے آؤٹ ہو جانا. کہندا ہو جاؤں, لیکن چلو کم ہی کم یہ تو کہہ سکنا نا کہ میں بھی بیٹ پھڑیا ہے. سائیکل نہ بھی چلانا آئے تو ابا پھر سائیکل, بائک کے اوپر. لوگ کرتے ہیں, کوششیں ہوتی ہیں. بابوں کو موبائل چلانے تو نہیں آتے تھے, شروع گھبراندے سی, شرماندے سی, یار میں دادا وڈیراں لوکی کی کہن گے, انہیں بھی موبائل پڑھیا. سکھ گئے نے آہستہ آہستہ کہ نہیں؟ ماشاءاللہ میسجاں نوں چنگا پینڈا دیتی رکھ دے. اچھا خاصا ماشاءاللہ ٹچ. پہلے گھبراتے تھے, وہ بھائی روزوں سے گھبراتے کیوں ہو, تقوی سے کیوں گھبراتے ہو؟ لعلکم تتقون, یہ تمہارا ہے, تمہارے لیے ہے. اور تقوی ہے کیا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے رکیے, جن کا حکم دیا ہے کیجئے, یہی تو تقوی ہے, یہی تقوی ہے. اللہ کہتے ہیں سحری کھاؤ تقوی ہے. اللہ کہتے ہیں افطار کرو, افطار کرنا تقوی ہے. اللہ کہتے ہیں درمیان میں نہیں کھاؤ, نہ کھانا تقوی ہے. نہ پیو, نہ پینا تقوی ہے. اللہ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولو, کیونکہ جھوٹ کا روزہ مجھے پسند نہیں ہے, پھر وہ بھوک اور پیاس ہے. یہ جھوٹ چھوڑ دینا تقوی ہے.
گالی نہ نکالنا تقوی ہے، تو تقوی کو مشکل کام تو نہیں ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے آپ اللہ سے ڈر کے بایاں قدم رکھیں، لیکن جوتا پہلے دائیں میں پہنے، یہ تقوی ہے۔ نکلتے ہوئے کہیں اللہم انی اسألک من فضلک، یہ تقوی ہے۔ اللہ کو اپنا مالک اور الہ سمجھ کے داخل ہوں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تقوی ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں بسم اللہ، اللہ تیرے نام پہ سیکیورٹی تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تقوی ہے۔ تقوی کے لیے کوئی بڑے لمبے سائز کی تسبیح پکڑنی ضروری نہیں ہے، نہ بھی ہو تو دل جو ہے وہ رطب اللسان ہو اور کہہ رہا ہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بھی تقوی کا ایک حصہ ہے۔ کچھ غلط کرنے لگے ہیں، قدم رک جائیں، رب یاد آ جائے، یہ بھی تقوی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو 7 بند کمروں کے اندر حسن بلا رہا ہے، انہوں نے کوئی ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑی ہوئی تھی۔ انی اخاف اللہ، یہ ایسے نہیں آتے جملے، رب کا ڈر ہوتا ہے تو تقوی آتا ہے۔ معاذ اللہ، یہ اللہ کی پناہ میں انسان وہی آتا ہے جسے خوف ہوتا ہے آگ جب شعلے جلاتی ہے تو ہاتھ آگے کرنا ہی پڑ جاتا ہے، یہی بچاؤ ہے۔ بھائی رمضان کی تیاری کے لیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن سے لگن لگانی یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ قرآن، آپ میں سے جسے ایک سورت آتی ہے نا وہ بھی حافظ قرآن ہے کہ نہیں؟ کہو گے نہیں؟ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਸਪਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਖਰੀ ਸੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। آپ دیکھیے نا، اگر آپ کو قل هو اللہ آتی ہے، آپ 3 دفعہ پڑھیں حافظ قرآن جتنا ثواب تو لے گئے، لیکن شعور نہیں ہے نا، شعور نہیں ہے۔ جتنا آپ کے پاس ہے اتنا تو کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار تیری، کہہ سکتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم کہ اللہ میں نے ہمت کی تھی، کوشش کی تھی، مجھے یاد نہیں ہوا، میں نے محنت کی تھی۔ محنت کریں قرآن کے ساتھ۔ محنت کا پہلا رخ آپ کا پرسنل قرآن مجید ہے کوئی؟ اگر ہے تو خوش ہوں، نہیں ہے تو پھر میں ان بزرگوں کی طرح نہیں کہتا، ہمارے ایک بزرگ تھے پوچھتے تھے اوے تیرا پرسنل قرآن ہے گا؟ یہ کسی نے کو کہہ دیتا نا نہیں، کہندے جا ذرا ٹوٹیاں دے جا، جدو اتنے ٹر گیا کہندے ذرا بک پانی دا بھر کے لیا، وہ جنہ کو بچیا نال لے کے نا اتنے نک ڈو۔ ساری زندگی مسلمان ہو کے، مومن ہو کے، تیرے پاس کائنات کی سب سے مہنگی چیز آسمان سے رب کا اترا ہوا کلام، وہ تیرے پاس اپنا پرسنل اور ذاتی نہیں، تو اتنا ہی دنیا کا کنگال اور فقیر ہے کہ اتنے چند روپے کا ہدیہ دے کے تو اپنا قرآن مجید ہی نہیں لے سکا۔ چلے حافظ نہیں ہوا ایک الگ بات تھی، پرسنل قرآن مجید سے میری مراد وہ ہے جو آپ کے ساتھ رہے، جو آپ گھر میں رکھا ہے وہ پرسنل نہیں ہے، جو آپ کی پاکٹ میں ساتھ رہے، جو گاڑی میں ساتھ رہے، جو موٹر سائیکل میں آپ کے ساتھ رہے۔ شناختی کارڈ رہتا ہے نا ساتھ، وہ آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، آپ اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ قرآن مجید کے بغیر مسلمان ادھورا ہے، رمضان ادھورا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس کی پہچان ہے، آپ کی اور میری پہچان بنا ہے۔ ٹھیک نہیں تو ابھی پہلی فرصت میں دن باقی ہیں، قرآن مجید اپنا پرسنل لے لیں۔ اگر آپ کی نگاہ ٹھیک ہے تو بے شک بریک حمائل لے لیں، اگر آپ کی نگاہ نہیں کام کر رہی تھوڑا بڑا لے لیں، بزرگ ہیں تو آپ تختی والا، بڑی تختی والا لے لیں، لیکن قرآن مجید پرسنل ہونا چاہیے۔ آپ کی دکان میں، آپ کے آفس میں، آپ کی گاڑی میں، آپ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار آفتوں سے بھی محفوظ رکھے گا، بلاؤں کو بھی رد کرے گا، اللہ اس کی برکتیں بھی دے گا۔ یارو ایک ہتھیلی میں پھول ہوں نا چنبیلی کے، آپ 5-10 منٹ پکڑ کے رکھیں، کئی گھنٹے ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی۔ تو یہ تو رب کا کلام ہے، سینے میں ہو، دل میں ہو، آنکھوں میں ہو، پاکٹ میں ہو، جیب میں ہو، آپ کے ساتھ ہو، گاڑی میں ہو، برکتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں ایک لے کے جیمر لگا دیں آپ، پوری مسجد میں موبائل نہیں چلنے دے گا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید برائی کو، بدکاری کو، آوارگی کو، فحاشی کو، عیاشی کو، شیطانوں کو جام کر کے رکھ دینے والا ہے۔ آپ کے پاس ہوگا نا، آپ کو لحاظ ہوگا،
آپ کے بھی قدم رکیں گے کہ میرے پاس قرآن مجید ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ قرآن مجید پاس ہوگا، واش روم میں جاتے ہوئے گھبرائیں گے کہ نہیں؟ میرے پاس 2 جہانوں کا سردار ہے، پہلے کوئی اہتمام کر لوں کسی جگہ اس کو، پھر میں اندر جاؤں۔ حضرات اگر یہاں احتیاط ہو سکتا ہے تو جرم کی دنیا میں جاتے ہوئے بھی 100 بار احتیاط کریں گے آپ۔ لیکن ہم عجیب قوم ہیں، اپنے گھر میں نیچے VCR چلتا تھا، کیبل ڈش چلتے تھے، اور اوپر کارنر لگا کے اس میں قرآن مجید غلاف میں لپیٹ کے تنیوں میں باندھ کے رکھا ہوتا تھا۔ سال ہا سال کے بعد کہیں ڈسٹنگ ہو جاتی تو ہو جاتی۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ تعلق بڑھا دیجئے، خریدیے، پڑھیے، دیکھیے، دیکھنا بھی عبادت، ناظرتاً پڑھنا بھی عبادت، یاد کرنا بھی عبادت۔ بے شک 1 سطر کریں، پارا پڑھیں، رکوع پڑھا جاتا ہے پڑھیں، آپ چلتے پھرتے جب فارغ ہیں تب پڑھیں، اور اس کو سننا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور اس قرآن سے آپ نے 3 چیزیں نکالنی ہیں۔ اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں خلاصہ لکھنے بیٹھ گئے ہیں، خلاصے نکال رہے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ھدی للناس، قرآن پڑھ کے نا انسانیت ڈھونڈنی ہے۔ انسانیت، میں انسان تو ہوں مگر انسانیت میرے اندر بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے ہر گھر میں تقریباً جہاں ایئر کولر نہیں پڑا ہوتا، ایک سیزن چل کے ماشاءاللہ کولر تے ہوندا ہے، خساں والا حال برا ہی ہوندا ہے۔ وہ نویں سر تے پھر جالیاں پرونیاں پیندیاں، جو بھی ہے زنگ لگا ہے برا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے چلو ٹھیک ہے اللہ کی سپرد رگڑ دو، کہتے نہیں اگر صحیح ہوا لینی ہے، صحیح کام لینا ہے، صحیح ورک کرے تو اس کی یہ جالیاں کم از کم بدلوا دو، صحیح ہو جائیں۔ اور لوگوں، ہم ہیں، ہمارے اندر سسٹم ہے، نظام ہے، مگر انسانیت کو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ کے ریگ مال کے انسانیت کو رگڑ کے صاف کیجئے۔ شرک کا زنگ چڑھا ہے تو اتاریے، قرآن اتارے گا۔ بدعات کا چڑھا ہے تو اتاریے، جھوٹ کا چڑھا ہے، فراڈ کا، ملاوٹ کا، دھوکے کا، یہ چیزیں انسانیت کو داغدار کرتی ہیں۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بینہ کیا ہوتی ہے؟ اے تسی جڑی گلی چو آئے ہو، شروع چ ایک گٹر کھلا سی، جی اکھاں کھول کے ٹرے چلو گے تو وہ 10 بھی اگے گٹر ہے، تو جی اکھاں بند کر کے موج مستی یا بیگ گیئر ٹرے جاؤ تو پرواہ نہ کرو، کچھ نہ کچھ اندر جان دا امکان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے بچ جائے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ ڈگ پو۔ آنکھیں کھول کے رکھنا، دلیل کی روشنی میں چلنا، یہ ہے وبینۃ من الہدی۔ روشنی موجود ہے، استعمال نہ کرے تو کیا فائدہ؟ میں تھر پارکر میں تھا، وضو کے لیے واش روم ٹائلٹ کی طرف پہلے جب گئے تو دیکھا کہ لائٹ نہیں تھی۔ جو بھی آدمی باہر نکلے اس کی دھوتی بھی ماشاءاللہ گیلی، کپڑے بھی گیلے، عجیب و غریب حالت۔ تو باہر نکلے تو میں آخر پوچھ ہی لیا، میں کہ یار تواڈے ایتھے لائٹ کو نہیں کہندے جی؟ نہیں، میں کہ جنریٹر کہندے وہ بھی کونی؟ میں کہ تواڈے کول موبائل بھی کونی؟ وہ تو ہے۔ میں نے کہا اتنے سندھ چ جڑے موبائل آتے انہوں چ نال ٹارچ نہیں دیں؟ کہتے وہ بھی ہے۔ میں کہ چلاؤندے نہیں جے؟ وہ جڑے اندر جاندے انہوں چلاؤندے نہیں جے، چلا کے نال کھڑو۔ اس طرف تو ہمارا ذہن ہی نہیں گیا، ادھر ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ بھائی اگر روشنی ہے، جیب میں ہے، سیل موجود ہیں، لیکن چلائے گا تو تیرے کام آئے گی، تو استعمال ہی نہیں کرے گا تو ٹارچ کا قصور کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہے، رہنمائی کرتا ہے، بین اور واضح دلیل ہے، زندگی میں استعمال ہی نہیں کرے گا تو قرآن کا کیا قصور ہے؟ والفرقان، جب دلیل کا استعمال صحیح ہوگا تو رمضان کا مزہ آئے گا، فرق کا پتہ چلے گا۔ فرق کا پتہ چلے گا۔ فرق کا پتہ کیسے چلے گا؟ صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ صحیح اور غلط کون ہے؟ صبح صبح دیکھ لیں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، رمضان کی تیاری میں یہ کام بڑا اہم ہے اور آپ نے کرنا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ سحری کھایا کرو اس میں برکت ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سحری کیا کرو اس میں برکت ہوتی ہے۔ سحری کرنی کیسے ہے؟ دہی آؤ تو کرو گے نا، روٹی پکے گی تو کرو گے، اور بھائی اٹھو گے جاگو گے تو کرو گے۔ گھر دے وڈیرے چودھری بن کے ستے ہوندے، مینوں آخری 2 منٹاں تے ٹھایا جے، پہلے نہیں ٹھانا۔ تسحروا، سارے جاگو، صبح صبح جاگو۔ شہر خیزی میں پرندوں کا تیرے اوپر سبقت لے جانا تیرے لیے ویسے شرمندگی اور ندامت ہے۔ جاگ جاؤ، پوری فیملی جاگے،
تساہروا، پورا خاندان جاگے، وڈیرے جاگیں، ذمہ داریاں لو. میں دودھ لاتا ہوں، وہ دہی لاتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ دسترخوان بچھاتا ہے، وہ ماشاءاللہ برتن لگا لیتا ہے، یہ ساتھ دیتا ہے، وہ روٹی بنا لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بہو کی ذمہ داری لگی ہے اور ماشاءاللہ نندے سوئی ہوئی ہیں، یہ نندے لگی ہوئی ہیں، بھابیاں سوئی ہوئی ہیں اور گھر کی وڈیری نہیں. ہر بندہ اپنا اپنا حصہ، اپنا اپنا لب و لہجہ، اپنا اپنا کردار. تسحروا، چھوٹے چھوٹے بچے ایک لقمہ بھی اگر لیتے ہیں تو دو، فإن فی السحور برکہ، ان کے جاگنے میں بھی برکت ہے. انہیں مت کہو کہ چڑی روزہ رکھنا رکھ لے، ویسے نہیں رکھن دینا. بھئی کیوں؟ چڑی روزہ تیرا اپنے گھر کا بنا ہوا ہے، ان کو رکھنے دو، ریہرسل ہے، جتنی دیر چلے گا چلے گا. نہیں جی انہیں ویچے چھاڑ لیا ساڑھے تے گناہ پہو نہیں پہندا. بچہ حج عمرے پہ ساتھ جائے تو اس کا کرانے والے کو ثواب ملتا ہے. تے طواف دے دوران اگر انہوں پیمپر لگا ہے، وہ دا واش روم دا مسئلہ بن جائے تو گناہ ساڑھے تے پہو نہیں. بھول ہے آپ کی. بچے کی جتنی ہمت ہے، جتنی لمٹ ہے، تھوڑا تھوڑا، آج 1 گھنٹہ، کل 2 گھنٹے، پھر 3، پھر 4، پھر آہستہ آہستہ ممکن ہے وہ پورے کا پورا بھی کھینچ کے لے جائے. لیکن ایک تیاری ہو گئی ہے. یہ رمضان کی تیاری، یہ بچپن سے لے کے آگے بڑھتے ہوئے جوانی تلک. جب جوانی سے پہلے اس طرح کی تیاری نہیں ہوگی تو جوانی میں بھی جا کے پھر محرومیاں ہی رہ جاتی ہیں. من شب علی شیء فشاب علیہ. جس طرح کی جوانیاں ہوتی ہیں ویسے بڑھاپے ہوتے ہیں، جیسا بچپن ہوتا ہے ویسی جوانی بھی ہوتی ہے. سحری، ایک دوسرے کا ساتھ، رمضان کی فل تیاری زبردست. اور آخری گزارشات تو بڑی پڑی ہیں. رمضان کو پانے کے لیے بڑا کچھ پڑا ہے، لیکن جو مجھے کہنا ہے، تراویح کا اہتمام پہلی رات، دوسری رات، تیسری رات کر کے بھاگ نہ جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنا پر روکی تھی نا، وہ خدشہ ختم ہو گیا ہے. اور جب معنی ختم ہو جائے تو کام چل پڑتا ہے. مثلا ایک خاتون ہے، آدم اور حوا کی بیٹی ہے. رمضان 3 دن گزرے تھے، اس کے ساتھ جو بناتے آدم کا مسئلہ ہے وہ ہو گیا. اب یہ روزے نہیں رکھے گی کیونکہ رکاوٹ آ گئی ہے. جو ہی رکاوٹ ختم ہوگی یہ پھر سے اپنے روزوں کا تسلسل شروع کر لے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 کے بعد جو مانے تھا، یہ ڈر کے فرض نہ ہو جائے. اور جب یہ فرض نہیں ہوئے اور وہ مانے ختم ہو گیا تو اب اپنی اصل پہ آ گیا ہے. قیام ہوگا، تراویح ہوں گی، پڑھی جائیں گی، اور اس کے اندر قیام اور رکوع. جو بندہ قیام کرتا ہے قیامت کے دن قرآن اس کا گواہ بنے گا، وکیل بنے گا. ای رب انی منعتہ النوم باللیل فشفینی فیہ. اور جو دن میں بھوک پیاس برداشت کرے گا، روزہ رکھے گا، یہ دوسرا وکیل ہے. یہ دونوں وکیل ہوں گے تو قیامت کا مرحلہ طے ہونا ہے. اگر ان 2 وکیلوں میں سے ایک بھی وکیل نہ آیا، عدلیہ نے فیصلہ آپ کے خلاف دینا ہے. یہ دونوں آئیں گے اور کہیں گے اللہ میرا موکل یہ دن کو میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑتا تھا، وہ کہے گا میری وجہ سے سونا چھوڑتا تھا. ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. فیشفعان، اللہ کہیں گے جاؤ اپنے موکلوں کو لے جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ. لہٰذا روزے اور قرآن کا وکیل ہم نے کرنا ہے. اور جب یہ کر لیا ہے، اعتکاف اور لیلۃ القدر کی تلاش. اللہ اگر موقع دے اعتکاف کی کبھی لذت ضرور چکھیں زندگی میں ایک دفعہ. زندگی میں ویسے اپنے کول رہ کے نا پرائے ہو جاندے نا. روز دا آنا جانا بھی چنگا نہیں ہوندا تے اپنے گھر تے روز ہی جائیدا. 10 دن اللہ دے گھر رہو، 11ویں دن مزہ چکھیو. کیویں بیچارے اگوں پھول لے کے تے انتظاراں چ تے جنہاں نے کدی سلام نہیں لیا وہ بھی جفیاں پاؤن آیا ہوندا. یہ اعتکاف سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنائیے اسے، تنہائی لیجئے اور اس تنہائی میں سب کچھ چھوڑ کے اپنے رب کے ساتھ جڑ جائیے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. اور اس میں آپ نے ایک ہی ٹارگٹ رکھنا ہے کہ میں نے لیلۃ القدر ڈھونڈنی ہے. وہ 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں ملے گی. نشانیاں نہ لب دے پھرے ہو. ہم نے نشانیاں سنی تھی. ایک بیچارہ سہاگا لے کے نہ کھلوتا. سہاگا ہوں تمہوں اینا کہ تو پتہ ہونا ہے تسی پیور لاہور دے اندر تو نہیں رہن دے، کافی باہر ہو. سہاگے دا تو پتہ ہونا ہی ہے. وہ پنساریاں والا سہاگا نہیں، وہ میڑا جو ہل چلانے کے بعد ڈھیمیں رہ جاتی تھی ان کو برابر کرنے کے لیے پچھو ایک سہاگا ماری دا سی.
یہ बेचारा लै के खलोता, इन्होंने किसी ने दसिया सी लैलतुल कदर नूं जो मंगी हो जाता, कहंदा अल्लाह सोने दा कर दे, सोने दा कर दे, सोने दा कर दे, सोने दा कर दे। बेचारा थक पिया तो डिग पिया, फिर चुक के खलोता। जदों वेख्या ना हुण सांभिया नहीं जाता, नाल ही दिता धक्का तो कहण लगा होर नहीं हुंदा तो चलो लोहे दा ही कर दे। वो लकड़ी वाला कहंदे आखिर लोहे दा हो गया, कहंदा ओहो ये कोई निशानी नहीं है, ये लैलतुल कदर की कोई निशानी नहीं है, ये आपके और मेरे छोड़े हुए ढकोसले हैं। महबूब से पूछा गया लैलतुल कदर मिले तो मैं क्या मांगू, तू सिर्फ इतना कह दे अल्लाह मुआफ कर दे। रब जब मुआफ कर देता है, खाते साफ कर देता है, फिर माफ किए हुए गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता है। जितने ज्यादा गुनाह होते हैं नेकियों के अंबार भी उतने ही अनगिनत हो जाते हैं। ये अल्लाह का अंदाज है। लिहाजा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर है, और इतनी मेरी आपकी उम्र की कोई गारंटी नहीं है। लिहाजा लैलतुल कद्र की तलाश करके फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी खैर और भलाई मांगना, इस मकसद के लिए बड़ी सारी चीज़ें मैंने छोड़ी हैं, लेकिन अपना जो वक़्त है वो उसे भी मद्देनज़र रखना है। आप जब दाखिल हो गए ना फिर मज़ा आ ही जाता है, सिर्फ पहला स्टेप लेना मुश्किल होता है। आप काम शुरू करें, कहते सी बड़े कहानी च वड़ना औखा है, कहानी च ते ये जदों दादा अबू ने कहना ना कहानी च वड़ना औखा है, तो मैं बड़ा पूछना, कहते पुत थोड़ी जी होश कर फिर समझ आ जाओ। वो बाद पता लगा मिट्टी भी है, पानी भी है, तूड़ी भी है, ये वड़ के इनू लत्तां मारनियां तो इनू बराबर करना, ये कहानी है जी। वाकई गल सही सी, पहले ही वड़ना औखा, मुड़ के जिहड़ा मज़ा आउंदा वो ही जानदा जिन्हें कहानी बनाई है। रोज़ों में लज्जत क्या है, रमज़ान का मज़ा क्या है, कभी छोटे बच्चों से पूछिए। जदों हुंदा ना असर वेला मुरझा जांदे, बुल सुके, बेचारे हथ फेरन ते कहंदे नहीं कल नहीं रखना, कल नहीं रखना। जब लगता है ना दस्तरखान, नज़र आते हैं मशरूबात, ये रूह अफ़ज़ा है, वो जामे शीरी है, वो माशाल्लाह दूध सोडा है, वो उधर वो मिल्क शेक है, वो पड़ा है, वो पड़ा है, ये खाने हैं, वो समोसे हैं, माशाल्लाह नाल ही फिर नीयत बदल जाती। ते मां नूं राती कहंदे अम्मी हुण तू मैनूं लाजमी जगाना है, तू तो कल कहंदा सी मैं नहीं रखना, बस तुसीं मैनूं जगाना है, और अगर ना जगाएं तो लड़ते हैं। हाँ लिस्साइम फरहतान, रोजेदार के लिए जो दो खुशियां हैं ना, वो एक तालब इल्म को स्कूल से छुट्टी, पीएचडी का भी तालब इल्म हो जब छुट्टी मिलती है खुशी का मजा अलग है। जब रोजा छोड़ता है उस वक्त जो छुट्टी इंशाअल्लाह उसका मजा ही कमाल का है, और दूसरा जब रब से मिलेगा जो मजा आएगा वो तो अलग ही है ना। लिहाजा रमज़ान की भरपूर तैयारी कीजिए, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और इस सीज़न में हमें सही मानों में कमाई करने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। एक सवाल आया है कि क्या मोबाइल में कुरान मजीद रख सकते हैं? जी रख सकते हैं। सवाल ये आता है कि वहाँ और भी गंदी चीज़ें, तो जे प्लेट च खाना रखना हो तो गंदियां शैवां कढ़ दी दी ना, खाना जो साफ है, खाना तो नहीं ना फेंक देते मक्खियों शक्खियों के लिए, तो साफ चीज़ को रखें। वैसे भी कायनात में हर तरह की गंदगी घूम रही है फ़िज़ा में, उसी फ़िज़ा में कुरान भी है, उसी फ़िज़ा में किताबुल्लाह भी है। ये कुफर की साजिश है कि यहाँ ना रखना, बेल ना लगाना, ये ना बनाना, वो ना बनाना। वो चाहते हैं कि ये फारिग हो जाए इससे। ये कोई क़यामत की निशानी नहीं है कि कुरान भेजा जाएगा, सेंड किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। ये अपनी तरफ से हफ़ावात हैं और अपनी सोच है, मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये कोई निशानी नहीं। कोशिश करें कि आपका अपना पॉकेट साइज अलग से एहतराम के साथ कुरान मजीद हो, अगर वो नहीं तो इसमें आप रख सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी कहा गया कि जिस बच्चे ने तरावियाँ पढ़ानी है उसकी तबीयत ख़राब है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह
دعا اور دوا کے درمیان بندے کو رکھتا ہے، آپ دوا دے دیجئے گا، ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ٹھیک کر دے گے۔ اللہ نو نہیں پتا میریاں تراویاں اتنے ہونیاں، قرآن پڑھیا جانا، تو کام رب کا ہے، تو اللہ اس بچے کو انشاءاللہ اگر یہاں ہے یا نہیں ہے، جس بھی حالت میں اللہ اسے مکمل صحت دے، بیماروں کے لیے بھی دعا کا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین، تیرے گھر میں تیرے بندوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ تیرے دین کی کچھ باتیں کی ہیں، رمضان کے استقبالیہ اور اس سیزن کو کمانے کے لیے اللہ آپس میں مل بیٹھے ہیں۔ الہ العالمین ہماری ان باتوں کو قبول فرما اور ہمیں ان پہ عمل کی توفیق دے۔ الہ العالمین یہ سیزن ہمارے حق میں بنا دے۔ اللہ ہمارے جتنے بھی ماضی کے گناہ ہیں ان پہ پانی پھیر دے۔ اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کی لڑائیاں اللہ محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے، ایک دوسروں پہ محبتیں نچھاور کرنے، خیر خواہی اور بھلائی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جن قاری صاحب نے قرآن مجید یہاں سنانا ہے، اللہ ان کو ایسی صحت دے کہ پورے رمضان میں کیا پوری زندگی میں ان کو پھر کبھی کوئی تکلیف نہ دیکھنی پڑے۔ اللہ شفائے کاملہ عطا فرما، عاجلہ اور فوری عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تیری اس زندگی جو ہمیں عطا کی ہے اس کے اندر محتاج ہے، اللہ بیماریوں کو دور فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ جتنے بھی دکھ ہیں وہ دور فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولادیں دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم